الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، کچھ دنوں پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیٹی کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ پھر اسی ضمن میں نے ایک بیٹی جس کا تذکرہ قرآن مقدس نے بھی فرمایا، جن کو قرآن مریم صدیقہ کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کے بارے میں کچھ بات آپ کو سنائی۔ پھر اسی ضمن میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر ان کی وہ دعا جو بڑھاپے کا وقت انہوں نے اللہ رب العزت کے دربار میں کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ یا اللہ اگر تو اس بچی مریم کو بند کمرے کے اندر بغیر موسم کے پھل اور میوہ جات دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کی عمر میں پھر اولاد دینے پہ قادر ہے اور تجھے مکمل اور کامل قدرت حاصل ہے۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، گڑ گڑا کے عاجزانہ طور پہ، خفیہ طور پہ، بالکل آہستہ، صرف اللہ کی ذات سن رہی تھی۔ اللہ کے دربار میں دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نیک اور پاکیزہ اولاد جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کسی کو اولاد صالح عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے تو اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بہرحال دعا قبول ہوئی۔ رب ذوالجلال نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں، بظاہر بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، اسی حالت میں رب ذوالجلال نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے اسی ہونہار بیٹی مریم صدیقہ کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ مریم کی کہانی قرآن کی زبانی، مستند، جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو ان کی پاک دامنی کا، مریم کی عفت کا، مریم کی صداقت کا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پہ بچپن کی حالت میں، پگھوڑے میں، شیر خارگی کی حالت میں بولنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ سارا واقعہ رب ذوالجلال نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے اس بیٹی کی عظمت کو اتنا بڑھایا، حتیٰ کہ پوری ایک سورت قرآن مقدس کی جو ہے اسی بیٹی کے نام پہ اللہ نے نازل فرمائی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ مریم، 16واں سپارہ ہے، اور اس کے چوتھے رکوع سے یہ سورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔
کئی ایک واقعات اللہ نے ہماری عبرت کے لیے اس کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مریم صدیقہ کا اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا کیجئے، بیان کیا کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ پاک دامن بی بی، عفت والی بی بی مریم صدیقہ اپنے گھر کی مشرقی جانب جا کر کے علیحدہ ہو گئی، مشرق کی طرف جو ان کا علیحدہ کوئی کونا تھا یا مکان تھا یا جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پہ غسل کرنے کی غرض سے یا کسی اور کام کی غرض سے اپنے گھر کی مشرقی جانب تشریف لے گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور وہاں جا کر کے علیحدگی اختیار کر کے اس پاک بی بی نے، مریم صدیقہ نے، عفت کی پیکر بی بی نے وہاں جا کر کے اپنے آس پاس ایک پردہ لگا لیا، پردہ کیا، حجاب بنایا، ایک آڑ بنا لی تاکہ مجھے کوئی بھی وہاں پہ دیکھ نہ سکے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ بی بی علیحدہ شرقی مکان میں چلی گئی اور علیحدہ پردے کے اندر چلی گئی، جہاں صرف اور صرف دیکھنے والا اللہ اور کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی چرند اور پرند وہاں دیکھنے والا، جب اس پردہ کے اندر علیحدگی اختیار کی، اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نوریوں کے سردار، نوریوں کے سردار، فرشتوں کا سردار، سارے ملائکہ کا سردار، جن کا نام نامی سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اللہ کی نوری مخلوق، بالکل پاک مخلوق، اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جبرائیل علیہ السلام اس پردہ کے اندر ہی اس مائی صاحبہ کے پاس، مریم صدیقہ کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہو گئے، انسانوں والی شکل بنا کر کے مائی کے پاس حاضر ہو گئے، مائی کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! کیونکہ انسان کی آنکھیں فرشتے کو اپنی حالت میں دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، اس لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انسانی شکل کے اندر مریم صدیقہ کے پاس پردے کے اندر حاضر ہو گئے۔ مریم صدیقہ نے جب دیکھا کہ یہاں تو نہ کسی کے آنے کا وہم و گمان، نہ کسی کے آنے کا کوئی امکان، پھر یہ انسان، یہ بشر، یہ میرے پاس یہاں اس پردے کے اندر، بند پردے کے اندر کیسے آ گیا؟ مائی پریشان ہو گئی، گھبرا گئی اور کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، میں تیرے سامنے آنے سے رحمان کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں۔ ان کنت تقیا، اے آنے والے اگر تو اللہ سے، رحمان سے ڈرنے والا، پرہیزگار ہے، متقی ہے، خوف رکھنے والا ہے، تو میرے سامنے سے چلا جا، ایک طرف ہٹ جا، ایک طرف ہو جا۔ قرآن پڑھ کر کے دیکھیے، قال انما انا رسول ربک، جبرائیل علیہ السلام بول پڑے، گویا ہوئے، کہنے لگے مائی پریشان نہ ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں،
میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور آیا بھی کیوں ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے مجھے اس لیے تیرے پاس بھیجا تاکہ میں تجھے نیک اور صالح ایک بیٹا عطا فرماؤں۔ بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے مجھے وہ اسباب مہیا کرنے کے لیے، سبب بنانے کے لیے مجھے سبب بنا کر کے تیرے پاس بھیجا ہوں، ورنہ بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا تو اللہ ہے، نہ کوئی فرشتہ دے سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر دے سکتا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ مائی اور بھی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور کہنے لگی قالت اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مائی بیچاری پریشان، نہ میری شادی ہوئی، نہ میرا نکاح ہوا، نہ مجھے کسی نے مس کیا، نہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا، نہ معاذ اللہ میں نے کسی کے ساتھ بدکاری اور زنا کیا، پھر میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا، میرے ہاں اولاد کس طرح ہوگی؟ اللہ اکبر۔ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا، اولاد کس طرح ہوگی، مجھے تو کسی نے مس تک نہیں کیا، ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میں نے کسی سے بدکاری کی، نہ میں نے زنا کیا، معاذ اللہ، بیٹا کس طرح ہوگا؟ مائی بیچاری اور بھی حیران اور پریشان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، فرمایا قال کذالک، ہاں ہاں مائی، اے پاک دامن بی بی، عفت کی پیکر بی بی، مریم کی کہانی قرآن کی زبانی سنیے۔ کہنے لگے قال کذالک، اسی طرح ہوگا تیرے، اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تجھے بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے اور بغیر باپ کے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ بیٹا عجیب بات ہے، نہ شادی، نہ نکاح، نہ معاذ اللہ میں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا کسی کے ساتھ، مجھے تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا آج تک، بیٹا کس طرح ہوگا؟ قال ربک هو علی هین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے مائی، تیرے رب نے فرمایا کہ بغیر باپ کے، بغیر شادی نکاح کے بیٹا دے دینا، یہ میرے اوپر کوئی مشکل کام نہیں، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ قال ربک هو علی ہین، کہ تیرا رب فرماتا ہے میرے لیے تو یہ بڑا ہی آسان کام ہے۔ بولو بھئی اللہ کے لیے آسان ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو کہتا ہے کن، اور جواب آ جاتا ہے فیکون، ہو جا، بس سب کچھ آن کی آن میں ہو گیا، اس میں ایسی کون سی مشکل والی بات ہے؟ تیرا رب فرماتا ہے کہ میرے لیے تو یہ بہت ہی آسان معاملہ ہے، میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے بغیر باپ کے اولاد دے دینا، بغیر شادی، بغیر نکاح کے اولاد دے دینا۔ کتنے کام اللہ نے کر کے ہمیں دنیا کے اندر دکھلائے، جن کے اندر نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ کسی انجینئر کو بلایا، نہ کسی میکینیکل کو بلایا، نہ کسی سے مٹیریل لینے کی التجا کی، جی نہ کسی فلاسفر کو بلایا۔ غور کیجیے اللہ کی قدرتوں پہ، آسمان کو دیکھیے، کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے، بغیر کسی ٹیک کے کھڑا کر دیا۔ زمین دیکھیے کس طرح بچھا دی، پہاڑ دیکھیے کس طرح زمین کے اندر کھڑے کر دیے، ایک سے ایک بڑھ کر کے ہر ایک چیز۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی دکھائی دیتی ہے، ہر ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے تدل علی انہ واحد، بے شک وہ ذات ایک ہی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اللہ کی توحید ابھی میں بیان کرنا شروع کر دوں تو مائی صاحبہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی
کیوں ہو؟ لیکن فرمایا مائی ہوا علیہ حید، میرے اوپر یہ بڑی آسان بات ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ میں لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی دکھلانا چاہتا ہوں، اپنی قدرت دکھلانا چاہتا ہوں، اور تیرے رب کے ہاں یہ فیصلہ اب ہو گیا ہے، اسی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مریم صدیقہ کے پاک دامن عفت کی پیکر بی بی کے گریبان کے اندر پھونک لگائی۔ مریم صاحبہ جو تھی، مریم صدیقہ جو تھی، وہ بیٹے سے حاملہ ہو گئی۔ بیٹے سے کیا ہو گئی؟ اللہ کی قدرت دیکھیے، پھونک ماری اور حاملہ ہو گئی۔ حمل پروان چڑھنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ مائی بیچاری بڑی پریشان کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، برادری والوں کو کیا بتاؤں گی، بڑی پشیمان بھی ہے، شرمندہ بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب مائی صاحبہ حاملہ ہو گئی، حمل بڑھتا چلا گیا، کچھ دن گزرنے کے بعد اپنا گھر بار چھوڑ کر کے بستی سے دور، شہر سے دور، جنگل بیابان کا راستہ لے لیا۔ جنگل بیابان کے اندر پہنچ گئی، بات مختصر، فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، حمل کی مدت پوری ہو گئی، درد ذہ ہونا شروع ہوا، بچہ پیدا ہونے کا درد آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ ادھر ایک سائیڈ میں دیکھا، خشک کھجور کا ایک تنا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، خشک کھجور، سوکھی کھجور کا ایک درخت کا تنا۔ مائی صاحبہ اس تنا کے ساتھ ٹیک لگا کر کے جا کر کے بیٹھ گئی، دل دل کے اندر بڑی پریشان، اور کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی آج مر جاتی، میں اس سے پہلے ہی آج فوت ہو جاتی، میرا دنیا کے اندر کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہتا، میں بھلا دی جاتی، مجھے کوئی یاد ہی نہ کرتا۔ پریشان ہے مائی، پشیمان بھی ہے، شرمندہ بھی ہے اور پریشان بھی ہے، کاش آج میری موت آ جاتی، یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی میں دنیا سے چلی جاتی تاکہ مجھے کوئی یاد ہی نہ کرتا، میرا نام نشان ہی نہ ہوتا۔ غیب سے آواز آئی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اے مائی صاحبہ، اے مریم، تو کیوں پریشان ہو گئی؟ تجھے بیٹا دینے والا بھی میں اللہ، بغیر باپ کے حمل کرنے والا بھی میں اللہ، اور تیری حفاظت، تیرے بیٹے کی حفاظت کرنے والا بھی میں آپ، تو کیوں پریشان ہے؟ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، یہ سارے بندوبست میں خود ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ دیکھیے اپنے نیچے، اپنے قریب دیکھ، پانی کا ایک چشمہ یا پانی کی ایک چھوٹی سی نہر جاری ہو گئی۔ اللہ تحزنی، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھ تو صحیح، تیرے رب نے تیرے ساتھ ہی پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ کی قدرت، بیٹا پیدا ہو گیا، پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ مزید فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو خشک کھجور کا تنا تیرے پاس موجود، اور جب تجھے بھوک لگے، پیاس لگے، چشمے کا پانی پی لینا، بھوک لگے تو اس تنے سے کھجوریں لے کر کے کھا لینا۔ یا اللہ، خشک تنا، سبزہ نہیں، اس کے اوپر پتے نہیں، ہریالی نہیں،
خشک درخت کا تنا کھجور کا، یا اللہ کھجوریں یہاں سے اس سے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں یہی تو میری قدرت کی نشانی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اس خشک تنے کو حرکت دینا، اس کو جھٹکا دینا، اس کو پکڑ کر کے ہلانا مریم تیرا کام، اور اس سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں دے دینا میں اللہ کا کام۔ مریم پریشان نہ ہو، اس کو جب تجھے بھوک لگے نا اس تنے کو پکڑ کے ہلانا، حرکت دینا۔ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ تجھے جو ہے نا تازہ کھجوریں مہیا کرے گا، یہ خشک کھجور کا تنا۔ اللہ بھائی ہمیں بھی یہ یقین نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی، اور اس اپنے لال کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر۔ یہ جو بیٹا میں نے تجھے دیا ہے نا یہ عام بیٹا نہیں ہے، کھجوریں بھی کھا، چشمے سے پانی پی، اور اس اپنے لال کو لخت جگر کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہ۔ فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تیرے خاندان والوں میں سے کوئی، برادری والوں میں سے کوئی، رشتہ داروں میں سے تجھے دیکھ کر کے کچھ کہے تو پھر تو کیا کرنا؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ جب تجھے کوئی کچھ کہے تو اس سے کلام نہ کرنا، اس سے بات نہ کرنا، بلکہ اس کے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج میں نہیں بولوں گی، میں کسی سے کلام نہیں کروں گی، بلکہ میں نے رب سے منت مانی ہے، چپ کا مجھے روزہ ہے۔ سابقہ شریعت میں بھائی یہ چپ کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اوپر تو اللہ نے کرم فرما دیا نا، بہت ساری چیزیں جو سابقہ امتوں پہ روزہ کے اندر حرام ہوتی تھی، رات کو کھانا کھا لیا نا، کھانا کھا کے سو گیا، بس روزہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ رمضان تشریف لا رہا ہے بھائی، تیاری کیجئے سارے حضرات، بڑی آسانی کر دی اللہ نے اس امت کے لیے۔ تو اللہ نے سحری رکھ دی درمیان میں کہ سحری کھایا کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا سحری کھا لیا کرو، اس میں تمہارے لیے بڑی برکات ہیں، اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ پہلی امتوں کے لیے سحری کھانے کا حکم نہیں تھا، یہ اس امت کو حکم دیا گیا۔ ان کا تو بلکہ روزہ شروع ہو جاتا تھا، شام کو کھانا کھا لیا، سو گئے نا، بس وہیں سے روزہ شروع، 24 گھنٹے کا روزہ، 48 گھنٹے کا روزہ۔ لیکن ابھی تو روزہ ماشاءاللہ بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑا اچھا موسم ہے، بڑا اچھا موسم ہے۔ لیکن اللہ نے ایک پابندی ہمارے اوپر ضرور لگائی ہے بھائی، پابندی ہے، پابندی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آمنو آمنو آمنو، اے ایمان والو۔ بولو بھئی اللہ کس کو مخاطب فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس نہیں اللہ نے یہاں فرمایا کہ سارے ہی لوگوں، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جس کے اندر ایمان کی رتی موجود۔ کیوں بھئی ماشاءاللہ ہم سب کا ایمان ہے نا اللہ پہ، اس کے نبی پہ بھی، کیونکہ سارے کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، چوں بگویم کہ مسلمانم بترسم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں اس وقت لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں لا الہ پڑھ لینے کے بعد جو مشکلات انسان پہ، مومن پہ، مسلمان پہ آتی ہیں نا، جو پابندیاں لگتی ہیں، ان کو میں جانتا ہوں۔ ایسا تو سارے وقت کلمہ پڑھ دیں بھائی لا الہ تے لا الہ وچو ہور صلاح نہیں بھائی، اس کلمے کی لاج رکھیے، خدا را خیال کیجئے۔ یہ کلمہ ہمیں یوں ہی نہیں مل گیا تھا ماں کی گود میں، اس پہ تو بڑی بڑی قربانیاں دی گئی تھی، تب یہ کلمہ ہم تک پہنچا تھا۔ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے، میرا پردادا مسلمان، دادا مسلمان، باپ مسلمان، آگے میں بھی مسلمان۔
نہیں، اس کلمے کی خاطر تو بڑی بڑی قربانیاں دی گئی۔ کلمے کی قدر پوچھ لیو اس سمیہ سے پوچھئے جس کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزے مارے۔ کلمہ کی قدر پوچھ لیو اس حبشہ کے بلال سے پوچھئے جس کو نیچے گرم ریت پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے لیکن پھر بھی آہد آہد کہتے تھے۔ کلمہ کی قدر پوچھ لیو عمار بن یاسر سے پوچھئے۔ اللہ اکبر، ہمیں کلمے کی قدر کا کیا پتہ بھائی، ہمیں تو یوں ہی ماں کی گود میں مل گیا ہے کلمہ۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ بات ہو رہی تھی رمضان المبارک کی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف تمہارے پیٹ کا روزہ ہے کہ بس کھانا پینا بند روزہ، نہیں، بلکہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر تمہارے سارے جسم پہ روزہ فرض کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان آدمی کی زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ، پورے جسم کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے۔ آنکھ بے حیائی برائی کی باتوں سے بچے، زبان چغلی غیبت کی باتوں سے بچے، کان بے حیائی کی باتیں سننے سے بچیں، اور اسی طرح منہ ہمارا، پیٹ ہمارا حرام کھانے سے، حرام افطار کرنے سے بچے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے متقی بن جاؤ، خوف الہی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ کیوں بھائی، جب انسان کو بھوک ستاتی ہے اور پیاس لگ رہی ہوتی ہے، پھر پتہ تو تھوڑا سا چلتا ہے نا کہ میرے ساتھ میں میرا پڑوسی کوئی بھوکا ہوتا ہوگا، اس بیچارے پہ کیا گزرتی ہوگی، میرے پاس میرے پڑوس میں کوئی میرا بھائی پانی سے پیاسا ہو تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ جی یہ روزہ ہمیں سارے سبق سکھاتا ہے، پرہیزگاری کا سبق بھی سکھاتا ہے، غمخواری کا سبق بھی سکھاتا ہے، ہمدردی کا سبق بھی ہمیں روزہ سکھاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ آدمی جس کی زندگی کے اندر یہ مہینہ بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، اور وہ اس کے اندر عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، استغفار پڑھ کر کے، نوافل ادا کر کے، روزہ رکھ کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے وہ آدمی، اور بڑا ہی بدقسمت اور محروم رہ جاتا ہے وہ آدمی کہ جس کی زندگی کے اندر یہ مہینہ آئے اور وہ اپنے رب کو راضی کر کے اس سے بخشش نہ کرا سکے۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ آدمی قرآن حدیث کی روشنی کے اندر۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ مریم صدیقہ کہنے لگی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحمل، اب جب اللہ کی طرف سے مکمل اطمینان ہو گیا، مریم صدیقہ کا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ بچہ دینے والا بھی اللہ اور میری اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ، بچہ اٹھایا اور لیے اسے اپنے گھر پہنچ گئی۔ جب گھر آئی لوگوں نے دیکھا کہ مریم کی تو نہ شادی ہوئی نہ نکاح ہوا، پھر یہ بیٹا کہاں سے لے کے آ گئی؟ کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جیتی شیئا فریا، اب وہی بات سامنے آ گئی جس کا مریم کو ڈر تھا۔ برادری والے، خاندان والے، رشتہ دار کہنے لگی اے مریم یہ تو نے بڑا ہی عجیب کام کر دکھایا، اور بیٹا کہاں سے لے آئی؟ نہ تیری شادی کی ہم نے، نہ کسی کے ساتھ تیرا نکاح کیا، نہ تیرا کوئی خامد ہے، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم
نہ تیری ماں بدکار تھی نہ تیرا باپ گناہگار تھا، تو نے یہ کیا عجیب کام کر دیا؟ اللہ نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، بات مختصر، وقت آپ کا ہو گیا، پریشان نہ ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم جب تجھ سے یہ لوگ کوئی بات کریں اس چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام، اور باقی ساری تیری پاک دامنی کی گواہی دلا دینا میں اللہ کا کام۔ جب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی، فاشارت الی، مریم صدیقہ نے اللہ کے حکم کے مطابق چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو یہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے بھلا مریم ایک تو بغیر باپ کے بیٹا لے کے آ گئی، اور پھر تو ہم سے مذاق کرنا شروع ہو گئی، بھلا پنگھوڑے میں بھی چھوٹے شیر خار بچے بھی کبھی بولا کرتے، ہم اس سے کیسے بات کریں، کیسے کلام کریں؟ واقعی بھئی ہے بھی عجیب بات، کبھی سنا ہے چھوٹا بچہ باتیں کرتا ہوا؟ دودھ پینے والا کو شیر خار 2 دن کا، 4 دن کا، 6 مہینے کا؟ نہیں، عجیب معاملہ ہے۔ قالوا کیف نکلم فی المہد صبیا، اس بچے سے جو گود کے اندر ہے، پگھوڑے کے اندر ہے، ہم بات کس طرح کریں گے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین لکھتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا تفسیر کے اندر آج ہی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا، اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے، دایاں پستان جو تھا وہ منہ کے اندر تھا۔ جب مریم صدیقہ نے اشارہ کیا، لوگوں نے باتیں کی، فوراً ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا پستان چھوڑا، دودھ پینا بند کر دیا، بائیں طرف کروٹ لی اور یوں انگلی اٹھائی اور کہنے لگے قال انی عبد اللہ، فرمایا اے لوگو بے شک میں اس اللہ کا بندہ، میری ماں کو تانے نہ دو، میری ماں پہ بدکاری کی بھی تہمت نہ لگاؤ، میری ماں پہ زناکاری کی تہمت بھی نہ لگاؤ، بلکہ میں تو اس اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ بولو عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں زبان کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے، اور اشارہ بھی اس نے کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف۔ اللہ بھائی ہمیں بھی اپنا عقیدہ اسی طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کچھ بچے دنیا میں گزرے ہیں چھوٹے چھوٹے جنہوں نے بچپن کے اندر کلام کیا۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو اس وقت بھی گواہی کس نے دی تھی؟ بولو، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا پگھوڑے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ ایمان سے بتاؤ، وہ بچہ اس بند کمرے کے اندر، دونوں اس کو یوسف علیہ السلام اور اس مائی جس کا فرضی نام زلیخا لیا جاتا ہے، دیکھ رہا تھا بچہ وہاں پہ؟ نہیں، وہاں تو صرف اللہ کی ذات دیکھنے والی تھی، اور کوئی دیکھنے والا تھا ہی نہیں۔ تو وہاں بھی بچے نے پاک دامنی کی گواہی دی، اور یہاں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسی طرح پاک دامنی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مریم صدیقہ کے نمونہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حجابہ، پردہ، اتنا پردہ، گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی علیحدہ ایک جگہ گئی، وہاں جا کے پھر ایک پردہ بنایا، پردہ کیا، اس کے اندر پھر غسل کرنے کی وقت تھا یا کوئی اور کام تھا، اتنا پردہ۔ اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات تو ہے نا، اسلام نے پردہ کی پابندی کا بڑی سختی سے حکم صادر فرمایا کہ پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو۔ آج کل تو ماشاءاللہ اس پردہ کے خلاف جلوس نکلتے ہیں، احتجاج کیے جاتے ہیں۔ جو بیچاری بچی کالج یونیورسٹی میں حجاب پہن کے جائے، پردہ کر کے جائے، اسے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون آ گئی ہمارے اندر، اتنی پاک باز بی بی۔ اللہ، بات مارا لمبی ہو جائے گی۔ تو مریم کہنے لگی اس بچے سے پوچھ لو۔ بچے نے اللہ کی طرف یوں انگلی اٹھا کے قال انی عبد اللہ، اے لوگوں میری ماں نے نہ بدکاری کی، نہ میری ماں نے زنا کیا،
نہ میری ماں کو کسی نے ہاتھ لگایا، لیکن میں صرف اور صرف اس اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا۔ وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبوت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ خوشخبری بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی سنائی۔ بقیہ انشاءاللہ آگے پھر کسی موقع پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔